بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 6 بوائز اینڈ گرلز، ہمارا چپٹر ہے آج کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سبق ہم پڑھیں گے، آج ریڈنگ کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابرین میں سے ہیں، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہے جن پر آج تک مسلمان فخر کرتے ہیں اور غیر مسلم بھی ان کی کارناموں اور خوبیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہی سے بہت بہادر اور سابقو انسان تھے۔ انہوں نے اپنی نوجوانی ہی میں جنگی تربیت حاصل کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی: اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کی ذریعے قوت عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول فرما لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی بنیادوں کی مضبوط ہونے کا اور بت پرستی کی عمارت کی گر جانے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند فرمایا اور انہوں نے اسلام قبول فرما لیا۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے پوچھتے ہیں: قریشیوں میں وہ کون سا آدمی ہے جو مسلمانوں کی بات ادھر سے ادھر پہنچایا کرتا ہے؟ جب جمیل بن معمر کا نام بتایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس کے پاس پہنچے اور اس سے کہتے ہیں: اے جمیل، کیا تجھے معلوم بھی ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں داخل ہو چکا ہوں؟ اتنا سننا تھا کہ جمیل بن معمر کوئی بات کہے بغیر اپنی چادر کھینچتے ہوئے وہاں سے چل پڑا۔ اس کے پیچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہو لیے۔ سرداران قریش کعبہ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ جمیل جیسے ہی مسجد حرام کے دروازے پہنچا، زوردار آواز میں پکارنے لگا: اے قریش کی جماعت، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عمر بن خطاب بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جمیل کی پیچھے سے فوراً آواز دی: اس نے جھوٹ کہا، بلکہ میں نے اسلام قبول کیا ہے اور میں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ قریش نے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زبانی ان کی اسلام کا اعلان سنا تو سب ان کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے گتما ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر تک قریشیوں سے برسر پیکار رہے۔ آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی تک چکے تھے، چنانچہ بیٹھ گئے اور قریش نے انہیں گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ قریش نے انہیں گھیرے میں لے لیا،
یہ لے لیا ہے، لے لیا یہ لفظ ہے. اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم جو جی میں آئے کرو، میں اپنا فیصلہ بدلنے والا نہیں. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم مکہ میں 300 مسلمان ہوتے تو دو میں سے ایک فیصلہ یقینی ہوتا، یا تو ہم مکہ تمہارے لیے چھوڑ دیتے یا تمہیں مکہ کو ہمارے لیے چھوڑنا پڑتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ وہ مدینہ منورہ چھپ چھپا کر ہجرت کرتے تھے، مگر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ہجرت کے وقت تلوار لٹکائے ہوئے مسجد حرام میں آئے اور بیت اللہ کا طواف کیا. قریش مکہ بیت اللہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور انہیں مخاطب ہو کر کہا یہ چہرے نامراد ہو، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کو نامراد کر دے جس کی خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے گم کر دے، جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہے، جو چاہے کہ اس کے گھر والی بیوہ ہو جائے، وہ اس وادی کے پیچھے مجھ سے مقابلہ کرنے آ جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت سے سارے لوگ واقف تھے. کس کی ہمت تھی کہ جو اس مرد مجاہد کے مقابلے کے لیے نکلتا. چنانچہ برسر عام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور اس موقع سے دوسرے کمزور مسلمانوں نے بھی فائدہ اٹھایا اور تقریباً 20 کمزور لاچار مسلمانوں نے ان کی مائیت میں مدینہ کی طرف ہجرت کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی سفر پر روانہ ہوئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام اور ایک اونٹ تھا. پورے راستے یعنی مدینہ سے بیت المقدس تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ عنہ کا غلام باری باری اونٹ پر سوار ہوتے اور دوسرے پیدل چلتے. اتفاق سے جب بیت المقدس قریب تھا تو آخری باری غلام کی آ گئی، جس پر غلام نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، میں اونٹ پر سواری کی باری سے دستبردار ہوتا ہوں، کیونکہ یہ بہت عجیب لگے گا کہ امیر المؤمنین پیدل ہیں اور غلام اونٹ پر سوار ہے. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نا انصافی نہیں کر سکتا، اور ویسی بھی ہم سب کے لیے عزت اور فخر کی بات تو ہمارا مسلمان ہونا ہی کافی ہے. خلیفہ ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی خدمات کے لیے کوشاں رہتے تھے. راتوں کو گشت کر کے لوگوں کے حالات معلوم کرتے اور ان کی مدد کرتے. چھوٹے بڑے سب ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں کے قائل تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت صرف 10 سال 6 ماہ اور 4 دن رہا، مگر اس عرصے میں مسلمانوں کی حکومت 30 51 52 22,51,000 اور 30 مربع میل تک پھیل چکی تھی.
26 ذوالحجہ 22 ہجری کو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک مجوسی ابو اللؤلؤ فیروز نے اچانک حملہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر کے پے در پہ وار کر کے شدید زخمی کیا. یہی زخم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذریعہ بنے اور یکم محرم الحرام 23 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے. یہ ریڈنگ ہو گئی ہے اس کی، تو پلیز آپ بھی ریڈنگ کیجئے اور اس کے بعد پھر کام ہوگا. کام میں یہ سوال و جواب جیسے یہ پہلے چپٹر پر سوال و جواب ہے. انشاءاللہ سب سے پہلے ہیڈنگ آپ ٹائٹل بنا دیں، ٹائٹل کے بعد جو ہے پھر یہ سوال جواب سے پہلے الفاظ مانی. تو یہ الفاظ ہے، الفاظ مانی یہاں ہے، یہ الفاظ مانی ہے. یہ بھی سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کیجئے اور پھر ٹائٹل بنا دے. ٹائٹل بنانے کے بعد منصوبہ بندی، اور منصوبہ بندی کے بعد الفاظ مانی لکھ دیجئے اور اس کے بعد پھر سوال و جواب اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہوگا. وقت السلام.